ہاں جناب فرمائیے. السلام علیکم. والسلام علی من اتبع الہدی. ماشاء اللہ. یہ کہاں کا سلام ہے حضرت؟ یہ قرآن شریف کا سلام ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جا رہے تھے تو اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کو یہی جواب دیا تھا. نہیں، ہمارے نبی، ہمارے جو نبی ہیں وہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے سلام کا طریقہ نہیں سکھلایا کیا؟ ہمارے نبی نے مسلمان کو السلام علیکم کہنے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کے گستاخ کافر ہوتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو ہمارے نبی کا جو طریقہ وہی اختیار کیا جائے نا. تو ہمارے نبی کا بھی تو یہی طریقہ ہے. کیا کافر طریقہ کو ہے؟ سلام کرنے کا، کافر کو سلام کرنے کا تو طریقہ نہیں ہے نا. اچھا، کافر کون ہے؟ کافر جو نبی کا گستاخ ہے وہ کافر ہے. اچھا، نبی کا جو گستاخ ہے وہ کافر ہے. جی، تو گستاخی کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ گستاخ ہیں یہ آپ دیوبندی علماء میں سے ہیں نا آپ؟ جی بتائیے. آپ کا نام کیا ہے جناب؟ گستاخ ہونے کی دلیل کیا ہے یہ بتائیے. ہاں وہی بتا رہا ہوں. جی، یہ آپ کی کتاب ہے براہین قاطعہ. جی، براہین قاطعہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو نبی سے بھی زیادہ علم ہے. ہاں، نبی سے زیادہ علم، ملک الموت کو نبی سے زیادہ علم ہے. میرے پاس بھیجو، اس کو میرے پاس بھیجو. ہاں میں ابھی بھیج رہا ہوں. ہاں، 1 منٹ لائن پہ رہیے. میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں. بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جناب؟ کہاں پڑھیے نا، اس کو پڑھو تو صحیح یار. میں ہی پڑھ رہا ہوں، آپ سنیے. شیطان و ملک الموت، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا. بیک گراؤنڈ کی آواز بند کیجیے تاکہ صرف آپ کے موبائل سے آپ کی ہی آواز آئے. باہر چلے جاؤ تھوڑا سا. ہاں جی پڑھیے. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. شیطان و ملک الموت کو یہ پڑھا ہی نہیں آپ نے اس میں خلاف نصوص قطعیہ کے. خلاف نصوص قطعیہ کے یہ تو چھوڑ گئے آپ. پڑھ رہا ہوں سنیے. الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس سے؟ سمجھ یہ آیا ہے کہ شیطان و ملک الموت کو اللہ کی صفات حاصل ہے، اس وجہ سے شیطان و ملک الموت اللہ کی ذات و صفات میں شریک ہونے کی وجہ سے ان کے لیے اللہ کی ذات و صفات میں شریک شیطان، کیونکہ علم محیط شیطان کو حاصل ماننے تو شرک نہیں ہوتا، نبی کو مانے تو شرک ہوتا ہے. شرک ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفات جو اللہ کو حاصل ہو مخلوق کے لیے ماننا شرک ہوتا ہے. علم محیط اللہ کو حاصل ہے، نبی کے لیے ماننا شرک ہے، لیکن وہی علم محیط شیطان کے لیے ماننا شرک نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے عقائد کے مطابق شیطان اور ملک الموت کو علم محیط حاصل ہے. آپ عبارت کو سمجھیں، پہلے سمجھ لیں. اس سے یہ جو 122 صفحہ ہے نا، یہ اس کا 21 صفحہ بھیجیں آپ مجھے. نہیں آپ اس میں نا ڈنڈے مار رہے ہیں، قطع و برید کر رہے ہیں اس میں. حضرت آپ سے نا غلطی ہو رہی ہے. الحاصل بتائیے، الحاصل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
پیچھے سے مکمل باتیں سن کر یہ حاصل ہوئی. یہ تو خلاصہ ہو رہا ہے پیچھے عبارت کا. تو خلاصہ ہی بتا دیجیے نا کیا خلاصہ ہوا ہے. آپ 121 والے صفحہ بھیجیے مجھے اس کا. ایسے کتاب لے کے تو میں نہیں گھوم رہا ہوں کہ 121 والے عبارت بھیجوں. اسکین میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اسکین بھیج دیجیے اسی طرح کا جس طرح کا یہ ہے. اتنا میں رکھا ہوں موبائل میں. نہیں یہ اب نہیں کیا مطلب ہے آپ ہی سمجھائیں. اس الحاصل کو آپ ہی سمجھائیں. خلاصہ پیچھے جو عبارت ہے جو انہوں نے مضمون بیان کیا ہے اس کا نچوڑ بیان کر رہے ہیں. یہی خلاصہ آپ پڑھیں، ایک بار پڑھ کے مجھے سمجھائیں. اب مجھے خلاصہ پہلے اس کا وہ اس سے پہلے جو مضمون ہے وہ تو بتلاؤ کیا چل رہا ہے یہاں پر. ایسے تھوڑا ہی ہے، ایسے تھوڑا سنیے نا وہ آدھی بات سے دیکھو، آدھا مسئلہ آدھا قرآن آدھا مسئلہ، آدھی عبارت آدھا مسئلہ، پوری عبارت پورا مسئلہ. سمجھ آ رہی؟ آدھا آپ بتا رہے ہیں وہ آدھا نہیں ہے. آپ میں بات کلیئر کروں پھر آپ بولیے، سمجھ میں آئے گا آپ کو. یہ مسئلہ آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا اس لیے آپ مجھ سے جو ہے حجت کر رہے ہیں. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. سنیے، جب ہمارے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے پہلے والا صفحہ بھیج دیجیے. پہلے والے صفحہ ابھی میرے موبائل میں نہیں ہے نا. ابھی اچانک آپ نے کال کیا، میں ادھر دوسری جگہ کہیں مہمان ہوں. کوئی نہیں، اس پر جب بات کریں گے. آگے چلو، آگے کیا بھیجا ہے آپ نے؟ تہذیب الناس بھیجا ہے. آگے بھیجا ہے حفظ الایمان. حفظ الایمان پیج نمبر 15 میں وہاں پر اشرف علی تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شدید گستاخی کی ہے. کیا گستاخی کی ہے؟ جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے کل غیب مراد ہے یا بعض. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص. ایسا علم غیب تو ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع و حیوان و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حیوانات و بہائم صحیح پڑھو. بولا حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے بولا میں نے. جی تو اس سے آپ کیا سمجھیں؟ اس سے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب، بعض علم غیب حاصل ہے. اس میں تمام مخلوقات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم پاگل اور جانور کو بھی ہے، نبی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. کون سے علم کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے دو باتیں کی ہیں حضرت نے. دو باتیں کی ہیں. آپ نے سمجھا؟ میں نے باتیں کی ہے نا. ہاں، دو باتیں کی ہیں. بعض علم غیب یا کلی کی تو نفی ہو گئی نا. ہاں، کلی کی تو نفی ہو گئی. کلی کی نفی ہو گئی. کلی طور پر علوم غیبیہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو حاصل نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب کلی کی نفی ہو گئی تو متعین ہو گیا دوسرا پہلو، یعنی بعض. ٹھیک ہے. اور بعض میں نبی کی کیا تخصیص، یہ کہہ رہے ہیں حضرت. نبی کی کیا تخصیص؟ بعض کا علم تو بعض کا تو ہر کسی کو حاصل ہوتا ہے. تو ایسا کر کے جو کہا گیا ایسا علوم غیبیہ، بعض علوم غیبیہ میں نبی میں، بعض علوم غیبیہ میں نبی اور دوسرے مخلوق میں تخصیص نہیں ہے. نبی کی کوئی تخصیص نہیں ہے بعض علوم غیبیہ میں. حضرت علم غیب کی نفی کرنا چاہتے ہیں آپ سے. آپ کے جو ہے نا، آپ کو جو اللہ نے علوم دیے نا، اس کی نفی کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے. آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب نہیں ہے. آپ کے پاس علم غیب نہیں ہے. خود آپ نے کہا ہے، قرآن اٹھا کر دیکھ لو. قل لا اعلم الغیب، خود کہہ رہے ہیں اللہ، میں غیب نہیں جانتا. یہ جو غیب نہیں جانتا خود کہہ رہے ہیں اللہ کے. آپ علم غیب کی نفی کرنا، علم غیب نفی کرنا تو الگ بات ہوئی. یہاں پر گستاخی ہوئی ہے. یہاں پر مخلوقات سے، رذیل مخلوقات سے تجویز دینے میں گستاخی ہوئی. تو ہے علم غیب ماننا یہ عشق ہے، اور علم غیب نہ ماننا نبی کے لیے یہ گستاخی. یہی تو ہے نا آپ کے یہاں؟ نہیں، یہاں وہ علم غیب نہ ماننا تو گستاخی ضرور ہے. اور آپ کے علماء دیوبند کی کتاب میں بھی سنیے. مجھے یہ سمجھائیے علم غیب نہ ماننا گستاخی کیوں ہے؟
آپ موضوع دوسری طرف جا رہے ہیں. پہلے تو تخصیص اشرف علی تھانوی کی عبارت پر بات ہوگی. حضرت کی عبارت پہ میں آپ کو پکڑ کر کے بیٹھا ہوا ہوں. میں وہی تو اشرف علی تھانوی کی عبارت پر ہی بات ہوگی. پہلے علم علم غیب نہ ماننا، علم غیب پہلے آپ کو منواؤں گا. حضرت علم غیب کی نفی کر رہے ہیں. نفی نہیں کر رہے ہیں آپ کے حساب سے. ابھی آپ نے کہا، آپ نے شروع میں مجھے سمجھایا دونوں ایک ساتھ. دیکھیے ترتیب سے بات کیجیے، ترتیب سے بات کیجیے. جب آپ بولیں گے تو میں چپ ہو کے سنوں گا، میں بولوں گا تو آپ بھی چپ ہو کے سنیں. ہاں میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، شروع میں آپ نے کہا کہ یہاں دو علوم کی بات ہوئی، ایک علم غیبی کلی اور ایک ہے بعض. کل کا تو انکار ہوا. اب بعض علم غیب اشرف علی تھانوی بعض علم غیب ثابت کر رہے ہیں. بعض علم غیب اگر مخلوقات کے لیے ثابت ہے تو اس میں دیگر مخلوقات کے لیے بھی ثابت ہے. تو آپ دیگر مخلوقات کے لیے بھی مان رہے ہیں، نبی کے لیے بھی مان رہے ہیں. آپ دوبارہ پھر آیات پڑھ کر بتا رہے ہیں علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، بعض علوم غیبیہ بھی کسی کو نہیں ہے. آپ کی ہی دو طرح کی باتیں ہوئی یہاں پر. آپ ہی دو غلطپن اختیار کر رہے ہیں. ایک بار کہہ رہے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ کسی کو نہیں ہے، اور ایک بار کہہ رہے ہیں نبی کو بھی ہے، دیگر مخلوقات کو بھی ہے. بعض علوم غیبیہ نہیں، میری بات سنو. جب بعض علوم غیبیہ کہہ رہے ہیں وہ، تو اس سے کیا ہے، نبی کے لیے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں ایک طرح سے. یعنی کہ نبی کے لیے علم غیب ثابت نہیں ہے. یہاں میں فار ایگزامپل آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسا آپ کے دانت ہے، 32 دانت ہیں آپ کے، تو میں کہوں گا یہ مولانا دیوبندی مولانا کے جو 32 دانت ہیں ان کی کیا خصوصیت ہے؟ ایسے دانت تو کتے کی بھی ہے، سور کی بھی ہے. تو اب بات یہ ہوئی کہ آپ کے دانتوں کی نفی نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے دانتوں کے ساتھ جو مسئلہ کیا ہے، آپ نے نا غیب کا معنی سمجھا نہیں ہے. غیب کا معنی سمجھ لیتے ہیں نا تو حضرت کی اس عبارت پہ کبھی آپ کو اعتراض ہوتا ہی نہ. غیب کا معنی بتائیے. غیب کہتے ہیں جو بغیر کسی کے عطا کیے ملے، جس میں کسی کی ذات کا کوئی دخل نہ ہو، کسی کا واسطہ نہ ہو. آپ کو علوم ملے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں. آپ کے علوم جہاں میں سب سے زیادہ ہیں. آپ کو اوتیت علم الاولین والآخرین، ہم اس کے قائل ہیں. لیکن آپ کے علوم پر علم غیب کا اطلاق کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ غیب آپ نے غیب کی واسطے کے ملے، اور آپ کے پاس تو اللہ کے واسطے سے، جبریل امین کے واسطے سے یہ ساری چیزیں اور ان ساری باتوں کا علم آپ کو حاصل ہوا ہے. تو علم غیب کیسے کہیں گے؟ ہاں غیب کی خبریں کہہ سکتے ہیں. علم غیب جو آپ انکار کر رہے ہیں عالم غیب کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کون سے لغات سے آپ نے یہ کہا کہ جو بغیر واسطہ سے ملے؟ بغیر واسطہ سے کوئی بھی کسی بھی لغات کے اعتبار سے نہیں ہے. ابھی رکو. آپ کے معرف القرآن میں، معرف القرآن والے نے نبی کے علم غیب کو مانا، اور مولانا حمید اللہ خان صاحب، ہاں یہ کتاب ہے، یہ آپ کے پاس آیا بھی. دیکھو اس کو، ملفوظات ہے، اس سے سوم ہے، اس میں میر سید شریف رحمہ اللہ. دیکھو علم کیا ہے، اس میں کہاں سے ہے. علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. پھر کون سے لائن سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جو نشان لگا ہوا ہے نا، نشان جہاں شروع ہو رہا ہے، میں اس سے اوپر پڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا اس سے تھوڑا سا اوپر. علم جب کہ مطلق بولا جائے خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، علم غیب کہا جائے، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. اس کی تصریح حاشیہ کشاف پر میر سید شریف رحمہ اللہ نے کر دی ہے، اور یہ یقیناً حق ہے. علم ذاتی یعنی اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہوتا ہے جب علم غیب بولا جائے. تو اگر ہم علم غیب کہیں گے آپ کے علم کو، تو اس سے مراد، اس سے پھر شرک کا شائبہ پیدا نہیں ہوگا. یہ جو آپ نے بھیجا یہاں اور بیچ میں اور لفظ اور ہے، میرے پاس بھی جال حق میرے پاس بھی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے علم جب کہ مطلق بولا جائے
اور خصوصاً اور ہے یہاں اور خصوصاً جبکہ اس میں اور غائب کی طرف نسبت علم جب مطلقاً بولا جائے، علم صرف علم، تو علم تو اللہ کی ہے، صرف علم بولیں گے تو اللہ کے علم مراد ہوگا، اور جب غائب کی طرف علم غائب نسبت علم غائب صرف اتنا بولا جائے تو وہ اللہ کے علم غائب، یہاں علم غائب نبی ہم کیا کہہ رہے ہیں، نسبت ہم علم غائب مطلق بولا جائے تو اللہ کی طرف ہوگا ہی، اب ہم مطلق نہیں بول رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں علم غائب نبی۔ علم غیب نبی کہاں ہے قرآن میں؟ علم غیب نبی ہم کہہ رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، قرآن میں تو اللہ کہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ غیب کی نسبت پیغمبر کی طرف کرنا ہی غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علم غیب جس کے لیے ہوگا وہ عالم الغیب بھی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ علم یہ مصدر ہے، اور جس عالم یہ جو اسم فاعل ہے اور یہ مشتق من ہے، نہیں مشتق ہے، یہ عالم مشتق ہے اور علم یہ مشتق ہے، اور مشتق کے اندر مشتق منہ کے معنی از خود پائے جاتے ہیں، یعنی جو مشتق منہ میں معنی ہے نا وہی مشتق کے اندر بھی پائے جائیں گے۔ جب آپ نے بولا علم غیب تو اب علم غیب جس کے لیے ہوگا وہ عالم الغیب ہوگا یقیناً۔ اب اگر آپ نے نبی کو علم غیب بولا تو نبی عالم الغیب ہو گئے، اور عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ آپ نے شرک کر دیا اور آپ گستاخی کے مرتکب ہو گئے۔ تو پھر شرک تو آپ کے علماء سے بھی ثابت ہو رہا ہے، پھر نہیں کیوں صاحب، ہمارے تو نفی کر رہے ہیں۔ آپ کے علماء کی، آپ تو پڑھے نہیں آپ کے علماء کی کتاب، میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کے علماء کی کتاب میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، پہلے پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ معارف القرآن آپ کی ہے نا؟ وہ بھیجو، اب میرے پاس ایسے نہیں، پہلے بھیجا کرتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ معارف القرآن ہوتا ہے، دیکھو ضد میں کچھ نہیں ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جلال الدین چشتی ہے۔ جلال الدین چشتی، ضد میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جنت کا ٹھیکیدار نہ تم ہو نہ میں ہوں، کوئی نہیں ہے نا، خدا ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا غلط ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا مل کر کے زور لگائے، آپ ساری کتابوں کو لادے پھریں، پھر بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ میں بھی نہیں جا سکتا اگر میرا عقیدہ غلط ہے۔ اگر عقیدہ قرآن حدیث کے خلاف ہے جنت نہیں مل سکتی میرے بھائی، حقیقت یہ ہے۔ کوئی نہیں، ہم آپس میں ایک تکرار کے طور پر معارف القرآن آپ کو بھیجا ہوں، ہاں وہ بھیجو آپ مجھے معارف القرآن جی میں یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ آپ غائب نہیں جانتے تھے، یوں نہ کہا جائے کہ آپ غائب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ کا بہت بڑا علم دیا تھا۔ انبیاء کے بالکل 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 صحیح بات کہی، امور غیبیہ کہا جائے، امور غیبیہ کا علم دیا تھا، علم، ہاں یہ کہا جائے امور غیبیہ کا علم دیا تھا، کہا جائے، یہ کہا جائے۔ یہ انبیاء جو انبیاء میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا، یہ ایک بات یہ ہوئی۔ اور آپ کے حمید اللہ خان صاحب جو دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان کی کتاب میں دکھا رہا ہوں، ان کی کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ اس میں بھی ہے کہ جو انبیاء اکرام کو جو حاصل ہے وہی کے ذریعے سے علم غیب حاصل ہے، اور اولیاء اکرام کو کشف و کرامت کے ذریعے سے علم غیب حاصل ہے۔ تو پھر آپ لوگ تو مشرک ہو گئے، پھر کیسے؟ یہاں تو امور غیبیہ کا علم حاصل ہے، آپ کے تفسیر معارف القرآن والے مانے ہیں، اس کو پہلے آپ مان لیں۔ امور غیبیہ یا امور مغیبات؟ امور غیبیہ کا علم، علم تو ہے نا، غائب کا علم، امور غیبیہ کا علم،
جو ہماری نظروں سے ہمارے حواس سے ماورا اشیاء ہیں ان کا علم ہے، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ مان کے مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر کیوں مشرک ہوئے بتاؤ؟ امور غیبیہ کا علم آپ نے مان لیا۔ کا علم، ہم علم غیب نہیں کہہ رہے۔ تو علم غیب تو ہوا نا، امور غیبیہ کا علم۔ امور تو لفظ امور تو چھوڑیے، غیبیہ کا علم، امور الغیب، انباء الغیب، اطلاع علی الغیب، یہ ہم مانتے ہیں۔ نہیں غلط نہیں تھوپ سکتے آپ ہمارے اوپر۔ غیب ہوا نا، علم الغیب کیسے؟ اضافت اگر 3 طرح کی اضافت اگر کرے تو اگر آپ دیکھو حضرت تو نہیں بدلے گی نا۔ حضرت شفیع صاحب جو منع کر رہے ہیں وہ غیب نہیں جانتے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ غیب نہیں جانتے۔ آپ تو کہاں غیب نہیں جانتے، آپ تو شروع میں ہی کہا غیب نہیں جانتے، اور آپ کے شفیع صاحب تو منع کر رہے ہیں۔ کا علم یہ کہنا چاہیے کہ امور غیبیہ کا علم آپ کے پاس ہے۔ سمجھ ماری؟ سمجھ میں بالکل کسی کو بھی نہیں آئے گی آپ کی بات۔ آپ جو ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ بالکل الگ الگ طرح کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے، ارے علم غیب الگ چیز ہے، امور غیبیہ الگ چیز ہے۔ امور غیبیہ کا علم دیا نا اللہ تعالیٰ نے، علم تو الگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ امور غیبیہ کا علم اللہ تعالیٰ آپ یہ نہیں کہتے آپ کہتے ہو علم غیب ہے، نبی کو علم غیب ہے، آپ یہ کہتے ہو۔ ہاں، آپ یہ کہ آپ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ نبی کے پاس علم غیب ہے۔ یہ دیکھیے ابھی آپ کو اور ایک کتاب بھیجا ہوں، یہ دیکھیے، یہ آپ کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہے علامہ حمید اللہ خان صاحب۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل صاف عبارت ہے، علم غیب عطائی وہ ہے جو بطور وحی یا کشف و کرامت و الہام کے ذریعے سے جن حضرات کو علم غیب بذریعہ وحی وغیرہ حاصل ہوتا ہے وہ حضرات انبیاء ہے، اور جن حضرات کو علم غیب بذریعہ کشف و الہام حاصل ہو وہ حضرات اولیاء اکرام ہے۔ یہ تو نبی اور ولی میں فرق کیا ہے انہوں نے، نبی اور ولی میں ان کے علم میں فرق کیا ہے، نبی اور ولی کے علم میں علم غیب بتایا یہاں، نبی ولی کے علم کا فرق یہاں پر موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے علم غیب انبیاء اولیاء کو حاصل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں بعض علوم، اشرف علی تھانوی بعض علوم غیبیہ مان رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض علوم غیبیہ نہیں مان رہے، اور دوسری کتاب سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ علم غیب مانا جا رہا ہے۔ پھر بعض علوم غیبیہ سے وہ عالم الغیب بن گئے، پھر بعض علوم عالم الغیب بنے یا نہیں بنے وہ بات موضوع نہیں ہے یہاں پر۔ میں نے دو تین باتیں آپ کی میں نے گرفت کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی انہوں نے رذیل جانوروں سے، رذیل چیزوں سے نبی کے علم کی تشبیہ دی، ایک گستاخی یہ ہوئی۔ دوسری گستاخی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی تشبیہ کہاں دے رہے ہو، وہ کہاں تشبیہ دے رہے ہیں؟ ایسا کا کیا مطلب ہے؟ ایسے تو پھر میں کہوں گا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، یا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود لوگ، ترجمہ کیا آپ کے اعلیٰ حضرت نے، آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، وہاں آپ کو اپنے یہود کی اولاد کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ یہاں تو قرآن میں الفاظ ہے نا، اور تشبیہ یہاں تشبیہ یہودی کے مطابق ہے، یہ ہمارے شریعت پر حکم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ایسا پہچاننے کی تشبیہ ہے یہاں، ذات اور علم کی، نبی کی خصوصیت کی یہ نہیں ہے۔ نہیں، نبی کو ان کے ساتھ تشبیہ دینا، تشبیہ کہاں تشبیہ دیا یہاں؟ یعرفون کما، آپ کس کے لیے آتا ہے؟ آپ اعلیٰ حضرت کے جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ خود ترجمہ کیجئے، اس کا بتائیے۔ یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، آپ دیکھ لیں ان کا ترجمہ اٹھا کر کے۔ اعلیٰ حضرت چھوڑیے، آپ ترجمہ کریے، آپ گستاخی کیے بغیر ترجمہ کیجئے۔ نہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیجئے، میں ترجمہ کر رہا ہوں نا،
آپ کیجیے. جن کو ہم نے کتاب دی وہ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو. تو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا. جی اعلیٰ حضرت کی بات یہاں بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ ترجمہ آپ کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کی بات اعلیٰ حضرت بھی تو تشبیہ دیتے ہیں اس طرح سے. نہیں، اس پہ یہ تشبیہ نہیں ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے. قرآن کا ہبوہ ترجمہ ہے یہ یہاں تشبیہ نہیں ہے. یہاں نبی کی ذات و صفات سے کوئی تشبیہ نہیں ہے. یہاں نبی کی ذات و صفات سے تشبیہ نہیں ہے. لفظ کما کیوں آتا ہے؟ یہاں ذات و صفات سے تشبیہ نہیں. یہاں یہودیوں کے علم کے، یہودیوں کی پہچاننے کی تشبیہ ہے. جیسا میں آپ کو پہچانتا ہوں ایسا میں، جیسے دیکھیے یہاں آپ کی ایسا کی تو بات ہو رہی ہے. ایسا لفظ ایسا سے ہی تو آپ تشبیہ نکال رہے ہو یہاں پر. ایسا نبی کے علم پر دیکھیے آپ کس طرح آپ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. وہاں نبی کے علم کی باتیں ہو رہے ہیں، نبی کے علم کی تشبیہ ہے. اور یہاں یہودیوں کی پہچاننے کی تشبیہ ہے. یہودی کی پہچان ایسی ہے جو اس طرح پہچاننے میں تشبیہ ہے. نہیں کیا ہے تو پھر گستاخی، تو تشبیہ تو گستاخی ہے نا. آپ اگر اس کو تشبیہ مانتے ہیں، اس کو تشبیہ مانتے ہیں اور نبی کی تشبیہ مان رہے ہیں تو آپ گستاخی کر رہے ہیں. ہم تو تشبیہ نہیں مان رہے ہیں. اور اگر وہ گستاخی حضرت تھانوی والی تو گستاخی پھر یہ بھی ہے. یہ کیوں بلا وجہ گستاخی بنائیں گے؟ بلا وجہ گستاخی کیوں بنائیں گے؟ جب نبی کے علم کو پاگل اور جانور کے علم سے تشبیہ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گستاخی نہیں اور وہ گستاخی ہے، تو دوسری جگہ بلا وجہ جان بوجھ کر زبردستی گستاخی بنائیں گے. نبی کو بتوں کا ذبیحہ کھانے والا بتانا یہ گستاخی نہیں ہے نبی کی شان میں. یہ آپ لوگوں کا فراڈ ہے. اس کا جواب دیا گیا، اس کا جواب دیا گیا کیونکہ وہاں پر جو بتایا گیا ہے، دیکھیے لفظ نہ چھوٹ گیا ہے. ویسا آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کی تکفیر کرنے سے کوئی کافر نہ ہوگا. اب کافر ہوگا کر کے آپ نے بعد میں نام مٹا دیا، بعد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ پرنٹ کی غلطی ہے. تو پرنٹ کی غلطی دوسرے کی پرنٹ میں نہیں ہوتا، صرف آپ کے پرنٹ میں ہوتا ہے. مٹا کس نے دیا؟ ہاں کس نے مٹایا؟ آپ کے 2 ایڈیشن کا فتاوی رشیدیہ دکھاؤں گا، جس میں پہلے ایڈیشن میں ہے کہ صحابہ کی تکفیر، تمام صحابہ کی تکفیر کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، ایسا شخص اہل سنت سے خارج بھی نہیں ہوتا، ایسے ملعون کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اب بتائیے اہل سنت کو ملعون بھی کہہ، جو اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا اس کو آپ ملعون کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب آپ کے نظر میں اہل سنت بھی ملعون ہے. اور اب وہاں پر نہ چھپ گئے تھے، پھر نہ دوبارہ چڑھایا آپ نے. نہیں، یہ تو انصاف کا چشمہ آپ کو پہننا پڑے گا. دیکھیے گا وہ عبارت دیکھ لیجئے گا. اس طرح پرنٹ کی غلطی ہمارے پہلے ایڈیشن میں ہے کہ کفار کا ذبیحہ نہ کھایا، کفار کا ذبیحہ نہ کھایا لکھا ہے. اب دوسرے ایڈیشن میں، ایک ایڈیشن میں چھپ کے آیا کہ کھایا، تو وہاں پر سیاق و سباق دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہاں کفار کے ذبیحہ کی ممانعت کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں تو زبردستی، آپ نے آج تک 150 سال سے آپ کے اکابرین نے اعلیٰ حضرت کو گستاخ ثابت نہیں کر سکا. آپ کے اکابرین نے کہا عاشق رسول ہے، آپ کے اکابرین نے کہا بحر العلوم ہے، آپ کے اکابرین نے کہا کہ اعلیٰ حضرت اس زمانے کے ابو حنیفہ ہیں، آپ کے اکابرین نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کی گستاخی ہمارے نزدیک بالکل جائز نہیں، اعلیٰ حضرت کی تعظیم ضروری ہے. تو اتنی ساری باتیں کہنے کے باوجود آج آپ دوبارہ آپ اپنے اکابرین کو ٹھوکر مار کے کچھ کہا ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے بھی کچھ کہا ہے ہمارے اکابر کے بارے میں، وہ بھی معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ کے اکابرین کے بارے میں کہا کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. مطلب کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. میٹھا 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 ہاف ہمارے اعلیٰ حضرت نے میٹھا میٹھا ہمارے اعلیٰ حضرت نے آپ کے اکابرین کے خلاف دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے لیے رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر کو فاضل کے ہے، متبحر کے ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں منفرد زمانہ کے ہے. تو کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت ہمارے اکابر کی تعریف کر رہے ہیں؟ کہیں بھی آپ کے اکابرین کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ سب سے بدترین کافر ثابت کیا ہے. نہیں کیے؟ سب سے بدترین کافر گنگوہی نانوتوی اشرف علی تھانوی کو آپ کے اکابرین کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے. کوئی دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے جو گالی دے ماں بہن کی اور اس کو کچھ نہ کہے؟ جو گالی دے ماں بہن کی اور اس کی تعریف کرے؟
میں آپ کو گالی دوں اور آپ میری کہ بھائی مولانا بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ تو بڑے زبردست عالم ہیں، بڑے شاندار ہیں، آپ تعریف کریں گے میری؟ آپ مجھے گالی دے رہے ہیں، میں تعریف کروں گا آپ کی؟ تو یہ مثال آپ کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہو نا اعلیٰ حضرت کی تو آپ کے علماء نے تعریف کی ہے، اور آپ کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو تو ایسا بتایا ویسا بتایا، ان کا انکار احترام کرتے ہیں آپ، ضروری ان ہے۔ باتوں کا انکار کرتے ہیں؟ تو اس بات کا آپ انکار کرتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے اعلیٰ حضرت ہمارے کابر کی تعریف کر رہے ہیں، آپ نہیں، انکار کر رہے ہو اس بات کا؟ میں انکار کر رہا ہوں۔ میرے پاس حوالہ پڑا ہوا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، بھیجیے حوالہ بھیجیے۔ ابھی رک جاؤ، ابھی دھجیاں اڑاتا ہوں آپ کی بڑھیا طریقے سے۔ دھجیاں کیا اڑا پاؤ گے؟ آپ کے بڑے سے بڑے علامہ فہامہ بھی نہیں اڑا پائیں گے۔ ارے دیکھو تم تماشا دیکھنا کیسے کیا تماشا؟ آپ تو علم غیب ثابت ہو کے مشرک ثابت ہو گئے۔ وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہو نا، جو مشرک ثابت ہو گئے آپ کے دونوں کتاب کے روشنی میں، آپ مشرک بدعتی ثابت ہو گئے، جہنمی ثابت ہو گئے۔ آپ کے کہنے سے تھوڑا ہی کوئی جہنمی بن جائے، خدا جہنمی مشرک آپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کی کتابوں سے علم غیب مانا گیا، نبی کے لیے علم غیب مانا گیا، علم غیب مان کر آپ مشرک ہوئے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نبی کو بتوں کا ذبیحہ کھانے والا بتائے، وہ تو مشرک نہیں ہے۔ وہ تو میں نے اس کا دلیل دیا، جواب دے دیا میں نے اس کا۔ کیا دلیل دے دیا آپ نے؟ کچھ دلیل نہیں دیا، میں نے جواب دے دیا اس کا۔ وہ جو بتوں کے ذبیحہ نہ کھایا لکھا، نہ لکھا ہوا ہے، نہ یا تو آپ لوگوں نے شرارت کر کے مٹایا ہے، یا پھر ناظرین کی غلطی سے مٹ گئے۔ لوگ کرتے ہیں، ہمارے کسی بھی کتاب میں، اعلیٰ حضرت کی کتاب میں دکھا دے، اعلیٰ حضرت نے ایسا لکھا ہوا دکھا دے۔ بتاؤ، درود پاک کو، درود جو نماز والا درود، اس کو باہر نماز سے باہر پڑھنا کوئی ناجائز اور گناہ ہے؟ آپ بتائیے، میرے سوال کا جواب دیجیے۔ ناجائز دیکھو، وہ ناجائز ہے۔ وہی ناجائز کیسے ہوں؟ میں جواب دیتا ہوں نا، سنیے یہ جواب دیتا ہوں میں۔ آپ لوگوں نے رچا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں نے رچا ہے نا دیوبندی۔ اسی لیے تو آپ نے اپنے اکابرین کے دین سے، جو اشرف علی تھانوی، گنگوہی، نانوتوی، ان کے نماز کے بعد میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بھی آپ ہٹ گئے، آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے ہٹ گئے، مجدد اہل سنت سے ہٹ گئے، تو آپ اپنے اکابرین سے ہٹ کر نیا دین قائم کیا۔ جو یہ گڑبڑ گھوٹالہ آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ گڑبڑ گھوٹالہ آپ لوگوں نے کر کے دیوبند ایک نیا دین چالو کیے ہیں۔ اس لیے دیوبند آپس میں کاٹ کے مر رہے ہیں۔ آج جو تبلیغی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے آپ لوگوں کے اوپر، آپ لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے جناب۔ توبہ کرے، توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، مسلمان ہو جائے۔ زبان سنبھال کر کے بولے، اذان ہو رہی۔ مشرک ثابت ہو گئے آپ علم غیب مان کر، آپ کی کتابوں سے میں نے ثابت کر دیا۔ توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے۔ آپ سے ایک دن بات ہوئی تھی براہین قاطعہ کے اوپر۔ آپ لوگ علماء دیوبند کے کفر کو کیوں چھپاتے ہیں؟ علماء دیوبند کے کفر پر بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ کفر پہلے، دعا سلام پہلے۔ تو کفر پہلے نا، جب ایمان والے ثابت ہوں گے تب تو دعا سلام ہوگی۔ اچھا، خیر خیریت معلوم کرنا۔ ہاں، خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں، سلام کرنا، سلام نہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ کھانا کھائے؟ چائے ناشتہ ہوا؟ رہنے دو یار، رہنے دو۔ نہیں، چائے ناشتہ پوچھ سکتا ہوں، کافر کو بھی ہم کھانا کھلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، لیکن جو سلام ہے نا، شریعت میں مومن کو ہی سلام کرنے کا حکم ہے، گستاخ کو، کافر کو سلام کرنے کا حکم نہیں۔ آپ مومن ہیں یا کافر ہیں؟ الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ اچھا، خود نے ایمان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، دوسروں کو کافر کہنے کا؟ ٹھیکہ کی بات نہیں ہے۔ اس دن جو آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کتاب کے آگے ایک پیج آگے کا، ایک پیج پیچھے کا فوٹو بھیجنے کے لیے آپ نے کہا تھا، تو میں کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا فوٹو بھیجوں اور آپ سے گفتگو کروں۔ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے؟ میں وقت پوچھنے کے لیے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے میں نے کال کیا تھا۔ خیر خیریت تو آپ بعد میں پوچھ رہے ہیں، بات تو اپنے پہلے کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے جب آپ نے مطالبہ کیا سلام کا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے سلام کا۔ تو یہ آپ لوگوں میں نا عادت ہے، پتہ نہیں آپ کب سدھارو گے اس عادت کو؟ کیا ہماری عادت؟ آپ لوگوں کی عادت ہے بس تو تڑاک کرنے کی نا۔ میں نے ابھی تک تو تڑاک تو نہیں کیا۔ آپ فرصت میں ہیں؟ نہیں، ابھی میں نے تو تڑاک سے آپ نے بات نہیں کیا، میں نے بھی آپ سے تو طرح سے بات نہیں کیا۔ میں نے ایک بندہ تھا آپ کا ایک بندہ رات کے 12:30 بجے کال کر رہا ہے مجھے،
تو وہ کہہ رہا حضرت بات کر سکتا ہوں. من کی یہ بات کرنے کا وقت ہے, رات کے 12:30 بج رہے ہیں, ہمیں حکم یہ ملا ہے رات عشاء کو پڑھ کر کے جلدی سو جاؤ. جی یہ 12:30 بجے آپ بات کریں گے؟ اچھا, اس دن جو بات ہوئی تھی, میرا جو بندہ آپ کو کال کیا تھا, اس دن رمضان کا مہینہ تھا, اور رمضان میں اکثر لوگ جو ہے نا رات میں عشاء کے بعد ہی فرصت میں ہوتے ہیں. دن میں روزہ رکھ کے زیادہ بات کرنا, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, روزہ لگا ہوا ہوتا ہے, اس لیے دن میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. تراویح کے بعد کال کیا تھا. اب آپ کو میں سچائی بتاؤں, میں اس وقت کھانا کھا رہا ہوں. اس وقت آپ بات کر رہے ہیں, ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک ہاتھ سے میں کھانا کھا رہا ہوں. جی, تو اب میں کیسے بات کروں آپ سے؟ آج نہیں, آپ ٹائم وقت دیجیے. آپ مجھے ہے نا, آپ مجھے وہ بھیج دیں جو آپ کے پاس کتاب ہے اس کا اگلا صفحہ. نہیں, بھیج کر میں اسی کتاب کے سامنے بیٹھ کر, ابھی میں مسجد کی طرف نکلا ہوں, کتاب آپ بھی کھانا کھا لیجئے, میں بھی نماز پڑھ کے عصر کی نماز, مغرب کے بعد ایک دم وقت پرفیکٹ وقت ہے. مغرب کے بعد آپ کے وہاں کتنے بجے مغرب کی نماز ہوتی ہے, ٹائم بتائیے آپ کے ٹائم. ہمارے یہاں مغرب ہو رہی ہے 6:40 پہ. 6:40 پہ, تو 7:15 بجے آپ کو کال کروں میں, 7:15 پہ. ہاں, میں کرتا ہوں آپ کو کال, ٹھیک ہے نا؟ نہیں, آپ ٹائم دیجیے تاکہ ٹائم کے برابر, کیونکہ مطالبہ آپ کا ہے کتاب بھیجنا, تو میں کتاب کے پاس بیٹھ کر میں آپ کو کتاب کا اگلا پچھلا صفحہ بھیج کر. آپ میری بات سنیں. اصل میں دن میں فارغ رہتے ہیں 11 بجے 10 بجے تک, 11 بجے تک. آپ صبح میں فجر کی نماز کے بعد سے آپ 10-11 بجے تک آپ کو بات کریں, کوئی دقت نہیں. اس کے بعد تو مشغولی شروع ہو جاتی ہے. نہیں, آپ مغرب کے بعد کون سی مصروفیت ہے؟ آج جمعرات ہے. مغرب میں جو ہے مسجد کا کام ہوتا ہے, اس میں پیسے وغیرہ لاتے ہیں لوگ, وہ بولنے ہوتے ہیں, تو مغرب کے بعد بھی مشکل رہے گا. اچھا, تو ٹھیک ہے. میں اس کے براہین قاطعہ پر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی, تو براہین قاطعہ کا آگے پیچھے کتنے صفحہ آپ کا مطالبہ ہے؟ جو صفحہ آپ کو بھیجا تھا, میں وہ کہہ رہا ہوں, جو مضمون آپ پڑھ رہے ہیں نا, ہاں, وہ مضمون جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا, وہ بھیج دیجیے آپ. اس کا 1 صفحہ ہے, 2 صفحہ ہے, جتنا بھی ہے. ہاں, 2 صفحہ, میں 2-3 صفحہ آپ کو بھیجوں گا. آگے کے 3 صفحہ اور پیچھے کے 2 صفحہ بھیجیں گے. وہ تو ٹاپک کھلا, بات اصل میں یہ ہے الحاصل میں جتنے صفحات ہیں, سارے صفحات کا حاصل اسی میں ہے. مسئلہ پورا مکمل اتنے میں ہے, لیکن آپ بلا وجہ مطالبہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گا. آپ یہ سمجھتے ہیں جو مجمل ہوتا ہے وہ بیان کا محتاج ہوتا ہے. مجمل کو آدمی سمجھ نہیں سکتا, اس کے لیے بیان چاہیے. تو الحاصل جو خلاصہ ہے وہ ایک طرح سے اس میں اجمال ہے. اس سے پہلے کیا تفصیل چل رہی ہے, کیا بیان ہو رہا ہے, وہ جانیں گے تبھی تو اس کا جواب بن پائے گا. آپ جس عقائد کے حامل ہیں, آپ کے علماء نے جو مجمل بیان کیا ہے, اس کا خلاصہ آپ ہی بیان کر دیجیے. میں تو آپ پر چھوڑ رہا ہوں. ہاں, میں بیان کروں گا, اور کیا آپ بیان کریں گے. ہاں, جو کتاب میں جو بیان ہے وہ بھی میں 2-3 صفحہ میں بھیج دوں گا. پھر اس کے بعد آپ کل 10 بجے آپ کو بات کروں گا میں, 10-10:30 بجے, ٹھیک ہے, دن میں. موضوع پہ بات نہیں کرتے, بھی نہیں آئے گا, کیونکہ نیت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی مسئلہ سمجھنے کی. مسئلہ سمجھنے کے لیے ہی بات کر رہا ہوں. شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. کیا ہے؟ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. یہ تمہارا عقیدہ, کفری عقیدہ. نہیں, بھیجو, دیکھو اپنے موبائل میں, بھیجو. شیطان کا علم اگر یہی نہیں لکھا نا, کھوپڑی میں موبائل ماروں گا, کھوپڑی میں. تم اپنے کھوپڑی میں اپنا موبائل مار کے کھوپڑی توڑ لو. کفر سے توبہ مت کرو, کیونکہ تمہارے نصیب میں توبہ نہیں ہے. کہاں لکھا اس میں لکھا ہوا شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر, شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم. خیانت مت کریں. آپ یہ بتاؤ, اس میں یہ کہاں لکھا ہے شیطان کا علم زیادہ ہے؟ جب جو علم محیط نبی کو نہیں ہے, شیطان کو ہے, یا تو سراسر نبی کو ہے ہی نہیں, زیادہ کیا کچھ بھی نہیں نبی کو, اور شیطان کو سب ہے. اس میں کہاں ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہی تو بات ہے. تم بریلویوں کی, بدعتیوں کی.
तुम बिदातियों की यही तुम खयानत पढ़ है। के तो सुनाओ। कहाँ इसमें शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है? कहाँ लिखा बताओ? अब इल्म मुहित जमीन का इसमें बताओ ना क्या है। शैतान को ये उसाते इल्म इल्मी वो नफ्स से शैतान का इल्म ज्यादा कहाँ है? हाँ? शैतान का ज्यादा इल्म है ना, ये कह रहे हो ना आप? कहाँ है इसमें ज्यादा? तो इल्म मुहित शैतान को है या नहीं? आप बताओ। नबी को नहीं है, ये कह रहे हो ज्यादा इल्म शैतान को कहाँ लिखा है इसमें? जब नबी को है ही नहीं, शैतान को पूरा है, तुम मान रहे हो। दावा ये था। नहीं, तुम ये बताओ मुझे, तुम अब ये दावा कर रहे थे शैतान को ज्यादा इल्म, कहाँ लिखा है इसमें? अब इल्म मुहित किसको है? कहाँ है इसमें? नहीं, ये कमबख्त पढ़ो तो सही। तुमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना कमबख्त हो तुम। इल्म मुहित शैतान को है। शैतान का इल्म ज्यादा कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? पढ़ने दोगे तो मैं पढ़ के बताओ। वो लफ्ज ही नहीं है, वो शैतान के इल्म ज्यादा है। कहाँ है? अब शैतान को एक इल्म है, नबी को नहीं है। आप बताओ किसको ज्यादा हुआ? किसको ज्यादा हुआ? कहाँ लिखा है ये तो मुझे इबारत में दिखाओ तो सही। इबारत में पढ़ो तो पहले एक मरतबा। तो पढ़ने दो, चुप हो जाओ, मैं पढ़ूं। तुम ये कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ शैतान के इल्म नबी से ज्यादा, कहाँ है इसमें कहाँ लिखा हुआ ये? हमने कहाँ दावा किया ये? पढ़ूंगा तो पढ़ने दोगे तब मैं पढ़ूंगा। अरे पढ़ के क्या करेगा तू जब इसमें लिखा हुआ ही नहीं है ये लफ्ज? लिखा हुआ है या नहीं वो तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ तुमको। पहले खोपड़ी में पहले अपना मोबाइल मार के कासिम नानूतवी की तरह वासिले जहन्नम हो जाए। समझ लो इसको अच्छे तरीके से। पहले ना समझ में आए हमसे समझने के लिए फोन करो जी, मुझे आपकी एक बात ये समझ में नहीं आ रही, ये कहो, बस एतराज धर दिया। कहाँ लिखा हुआ है शैतान के इल्म ज्यादा है? यही तो लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। बंद करके अलहासिल गौर करना चाहिए। आप देखिए, वीडियो में से आप देवबंदी की जहालत देखिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ इबारत। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर चुप, अभी चुप नहीं रहेगा, ये बड़बड़ाते रहेगा। इतना बेवकूफ है देवबंदी, गधे से भी ज्यादा गधा है ये। इसलिए कहा कि सारी दुनिया के बेवकूफ मेरे हिस्से में आ गए। अशरफ अली थानवी, मलऊन अशरफ अली थानवी ने इसलिए कहा कि सारे बेवकूफ मेरे हिस्से में आ गए। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने नहीं दे रहा है। वो तेरा दावा वो पढ़, वही मैं पढ़ रहा हूँ। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत जमीन का फख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाफ नुसूस। मेरी बात सुनो। मलऊन शैतान चुप हो जा, शैतान चुप हो जा। थानवी ने जैसा कहा उसी का मुजाहिरा कर रहा है तू। थानवी ने जो कहा उसी का मुजाहिरा कर रहा है शैतान कहीं का। ये बता पहले मासूल लहू क्या है? हाँ, उसके बाद आगे बढ़। मैं पूरा पढ़ूंगा तो उसके बाद बीच में नहीं बोलेगा। इबारत जितना इबारत मैं पढ़ूंगा, आधा सफा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद तू बात करेगा। मलऊन शैतान अशरफ अली थानवी का दिफा करने आया। हासिल का मतलब क्या है? अल हासिल, इसका महसूल लहू मुझे बता क्या है? इससे पहले इबारत भेज रहा हूँ, इबारत भेज रहा हूँ, पढ़ के मालूम कर ले। इबारत मौजूद है, मैंने निकाल रखी है इबारत तेरी। मुझे ये बता, अल हासिल से जो इबारत शुरू हो रही है, हाँ, इसमें मुसन्निफ महसूल लहू किसका बयान कर रहा है? इसका ही बयान कर रहा है कि हमारे उलमा ने जब कहा कि इल्म मुहीत तो दूसरे मखलूक के लिए भी हासिल है, तुम फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं मान रहे हो? वो हासिल उसका पूरा बहस करते हुए, उसका जवाब देते हुए आखिर में ये कहा कि हासिल ये हो रहा है कि इल्म मुहीत तो दूसरे मखलूक को हासिल है, किताब से साबित है, लेकिन नबी के लिए इल्म मुहीत हासिल नहीं है, ये बताया जा रहा है वहाँ। अच्छा, फिर इसमें शैतान का इल्म ज्यादा हो गया। तो जब शैतान को है, नबी को नहीं है, मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तेरे पास 100 रुपया है, तो ज्यादा किसका हुआ? ये बता मुझे, ये बता टट्टी का इल्म तुझे है या टट्टी के कीड़े को है? टट्टी का इल्म तुझे है या टट्टी के कीड़े को है?
अब नबी के इल्म की बात हो रही, तेरे जैसे हाल तेरे उलमा देवबंद की गंदगी। ये बता, अगर शैतान को इल्म है गुमराह करने वाली बातों का और उसे जो है जिनाकारी का, बदकारी का, बेहयाई की बातों का, और नबी को इनका इल्म नहीं है, तो वो शैतान अफजल हो गया नबी से। माज़अल्लाह, यहाँ अफजल मफजूल की बात हो रही है, अगर यहाँ अफजल और मफजूल की बात हो रही है, नहीं है यहाँ अफजल और मफजूल की बात तो नहीं हो रही है। टट्टी का कीड़ा आप वो नहीं जानता, अफलातून नहीं जानता, तो क्या अफलातून से टट्टी का कीड़ा अफजल है? ये बता मुझे। आप तू ये बता, यहाँ नहीं जानता टट्टी का इल्म, यहाँ नबी के इल्म की बात हो रही है, क्या वो मफजूल हो गए? यहाँ अफजल और मफजूल की बात ही तो नहीं है। अगर शैतान को इल्म है, अगर शैतान को शैतानी बातों का इल्म, इसमें नबी की शान में क्या यहाँ तो शैतानी बातों के इल्म का जिक्र नहीं है, यहाँ शैतानी बातों का जिक्र ही नहीं है। यहाँ अच्छा यहाँ शैतानी बातों को जिक्र, शैतानी बातों का नबी ने खबर दी है। अगर शैतान को इल्म है ना उन बातों का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शैतान उन बातों का इदराक रखता है जिनकी नबी खबर देता है? तो शैतान के पास सिर्फ बुराइयों का इल्म है। तो वो बुराई का जो इल्म है, तुझे बरेलवी को कैसे गुमराह करना ये पता है शैतान को? बरेलवी को कैसे पता है? नबी को नहीं पता बरेलवी कैसे गुमराह होगा, लेकिन शैतान को पता है बरेलवी कैसे गुमराह होगा। इसको बिदअत के अंदर फंसा दो इसको। अच्छा, नबी को पता नहीं है कौन कैसा गुमराह होगा? नबी को पता नहीं है, नबी को पता नहीं है। शैतान को अगर गंदी चीजों का इल्म है और नबी को नहीं है तो क्या फर्क पड़ गया? शैतान को सिर्फ गंदी चीजों का इल्म है, अच्छा इल्म शैतान को है कि नहीं? अब तू फंसेगा, बुरी तरह गंदी चीजों का इल्म है तो फिर नबी को अगर नहीं है वो इल्म तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं, शायद तू कह रहा है सिर्फ बुरी चीजों का इल्म शैतान को है, शैतान को भी तो अच्छी चीजों का भी इल्म है। अगर शैतान को गंदी बातों का इल्म है और नबी को नहीं है, मुझे ये बता शैतान अच्छी चीजों का भी तो शैतान को अच्छी चीजों का इल्म है या नहीं शैतान को? मुझे ये बता, मेरे सवाल का जवाब मेरे सवाल का भी तू जवाब दे, मेरे सवाल का जवाब दे, शैतान को अच्छी चीजों का इल्म है या नहीं है? मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? मेरे सवाल का जवाब तू देगा या नहीं? मुझे ये बता, शैतान को अगर गंदी बातों का इल्म और नबी को नहीं है तो शैतान अफजल है या नबी अफजल? कौन अफजल है बताओ? नबी को हर इल्म अल्लाह ने अव्वलीन वल आखिरीन, उल्लिम तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, हदीस से साबित है। आखिरीन में सब शामिल है, अव्वलीन में सब शामिल है। अव्वलीन व आखिरीन में शैतान है या नहीं वो बता। किस आदमी को कैसे गुमराह करना नबी को ये भी पता है? नबी को सब पता है, तभी तो नबी ने बताया शैतान इस तरह से गुमराह करता है, शैतान की इस गुमराही से बचो। नबी नहीं बताया हमको करवाना, कैसे उससे बेहयाई का काम नबी को पता है? ये मुझे बता। नबी को पता है, नबी ने शैतान के बारे में बताया उम्मत को, शैतान इस तरह गुमराह करेगा, उसकी गुमराही में मत आना, नबी ने भी बताया है। शैतान के हर हमारे चीजों की खबर है नबी को, हमारे शैतान के हर नबी ने बचाने के लिए, नबी ने उम्मत को बचाने के लिए शैतान के हर हरबा बयान किया है कि शैतान के ऐसे ऐसे हरबे से हमें बचना है, उम्मत बचना है। इसलिए नबी ने शैतान के हरबे से बचाने की भी बात बताया है। शैतानी तमाम तरीकों को नबी जानता है। फिर हर तरीक अव्वलीन आखिरीन में, पहले ये बता अव्वलीन में कौन कौन है, आखिरीन में कौन कौन है? अल्लाह के तेरे किताब में खुद मौजूद है। जो इल्म है शैतान का इल्म, वो बुराई का इल्म है। अल्लाह ने उसे बुराई का इल्म दे रखा है कि भाई तुझे बुराई कैसे करवानी हो। अल्लाह ने उसने मोहलत मांगी अल्लाह से और वो करवाता है बंदों से। मेरे सवाल का जवाब दे, तू चुप हो जाएगा। सवाल का जवाब कौन देगा? तू अगर 10 मिनट भी बोल के चुप हो जाएगा, मेरे सवाल का जवाब मैं 1 मिनट में सवाल करूंगा, उसका जवाब देगा। चल 10 मिनट बोल ले। आपने नहीं दिखाया इस इबारत में शैतान का इल्म ज्यादा है, ये दावा उलमा का है। आपने इल्जाम लगाया, दूसरा इल्जाम है आपका, दूसरा लगाओ। आप बिल्कुल नाकाम हो गए इस दावे में, नहीं दिखा सके शैतान का इल्म ज्यादा है। ठीक है, बात हुई, चुप हो जाओ। लगाओ कोई और उलमा देवबंद पर। नहीं, और लगाओ कोई इसके अलावा बात। मैं इसी पे बात खत्म करूंगा। तुम्हारी किताब में बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है, ये तहज़ीरुन नास में लिखा, उल्लिम तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, हदीस का रेफरेंस से लिखा हुआ है। कौन कर रहा है उल्लिम तो इल्मल अव्वलीन?
لیکن اس سے اولین اور آخرین کا یہ بات مکمل ہونے نہیں دے رہا ہے شیطان مردود. علمت علم الاولین والآخرین تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے مجھے اولین و آخرین کا علم دیا گیا. شیطان اولین اور آخرین دونوں میں تو شیطان بھی شامل ہے, ملک الموت بھی شامل ہے, ہر مخلوق شامل ہے. اولین و آخرین جمع کا صیغہ ہے. اولین جتنے اول میں گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں پیدا ہونے سے, ظاہری حیات میں دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے, جتنے جنات و انسان آئے تھے وہ سب کو اولین میں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے جنات و انسان سب آخرین. سب کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. تو سب میں شیطان شامل ہے یا نہیں؟ کون سا علم؟ میری بات سن, یہی تو آپ علم الاولین والآخرین جب مطلق ہے اس کو کون سا کر کے تو تخصیص کیسے کرے گا؟ کون سا علم ہے؟ ارے مجھے یہ بتا کون سا علم ہے؟ علم ہر طرح کا علم ہے. اچھا, ہر طرح کا علم ہے. نبی کو یہ بھی پتا ہے کون انسان کب مرے گا؟ بالکل پتا ہے نبی کو. بالکل کب مرے گا بتایا نبی نے. بالکل سب کو پتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے ما کانا وما یکون پتا ہے. آپ پڑھو کتاب پڑھو, استعمال کر لو. کیوں نبی کو بھی تم اپنے تانوں سے اور الزامات سے نہیں بچا رہے ہو؟ تم لوگ کیسے بیوقوف انسان ہو تم. نبی کو بھی نہیں. سب سے بڑے بیوقوف تو تم ہو, دوسرے کو بیوقوف کہہ رہے ہو. اتنے بڑے بیوقوف تم ہو کہ حدیث کا انکار کر رہے ہو. 5 چیزوں کا علم, 5, میری بات سن لے, میں نے بہت سن لیا. 5 چیزوں کے علم کسی کے پاس نہیں. ما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کون کیا کرے گا, اچھا کرے گا برا کرے گا, نبی کو پتہ نہیں ہے. نبی کو پتہ نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہو ہر چیز کا علم ہے نبی کو. ہاں تو حدیث اور آپ کہہ رہے ہو موت کا بھی علم ہے. ہر انسان کی موت کا پتہ ہے. کہاں لکھا ہے بتاؤ. بالکل میں بتا رہا انسان کی موت کی بھی خبر ہے نبی کو. بتاؤ نا. میں بتا رہا ہوں. یہ نبی کو پتہ نہیں بارش. ما تدری نفس ماذا, ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. کیا ہے وہ آیت؟ 5 چیزوں کا ذکر ہے, 5 مغیبات کا ان کا ذکر ہے. اور وہ چیزیں نبی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا ہر چیز معلوم ہے؟ اچھا تو حدیث میں یہ کہہ دیا. چپ ہو جاؤ. میں کیسے کہہ دیا؟ تموت, کوئی نہیں جانتا کون انسان کہاں مرے گا. نبی کو پتا ہے اس چیز کا کہ کون انسان کہاں مرے گا. ہاں بالکل پتا ہے. آپ نے نبی کو ہر چیز کا علم ہے. بالکل پتا ہے. نبی کو پتا ہے کون انسان کہاں مرے گا. تیرے بارے میں پتا ہے تو کہاں مرے گا. میں بولوں میں پتا ہے تو کہاں مرے گا. میں بولوں نہیں, تیرے بارے میں پتا ہے. بالکل. ارے سن تو صحیح, میرے سوال کا جواب دے. تیرے بارے میں نبی کو خبر ہے کہ تو کہاں مرے گا. بالکل خبر ہے الحمدللہ. کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں حدیث میں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں. میرے بارے میں پتا ہے میں کہاں مروں گا. میں بتا رہا ہوں. لکھا ہوا ہے, دکھاؤ مجھے نا. ایسے کام نہیں چلے گا باتوں سے. میں دکھا رہا ہوں. والے بہت ہوتے ہیں. میں دکھا رہا ہوں. بنانے والے بہت ہیں, بہت آگے. چپ ہو جا مردود شیطان. جب اچھی طرح بولتا ہوں چپ ہو جاؤ تو چپ ہوتا نہیں. جب شیطان کہتا ہوں تب یہ چپ ہوتا ہے. میرے سوال کا جواب دو. میں چپ ہو جاؤ, میں بولوں نا, پیار سے بولوں جناب, چپ ہو جائیے. کون انسان کیا کرے گا کل بتا مجھے. آپ بولتے جا رہا ہے, میں بولنے دے. میں 2 منٹ چپ ہوں, بول لے. میرا سوال کا جواب دے. کون انسان کیا کرے گا کل, نبی کو خبر ہے اس کی؟ بول لیے, مجھے بولنے دو گے. سوال کا جواب دے. سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں. چپ تو ہو جا شیطان. سوال کا جواب دے. سنون نسائی میں حدیث سے جواب دوں گا. سنون نسائی میں یہ حدیث ہے معراج کے واقعہ میں بھیجتا ہوں. میں حوالہ جب مانگوں, جب حوالہ دے میں وہی بول رہا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے, آیا نا یہاں KBC نہیں کھیل رہے ہیں, آیا نا میں جواب دوں. میں حدیث دے رہا ہوں, یہ چپ نہیں ہو رہا ہے. نبی کو پتا ہے پورے کائنات کے جو کچھ ہوا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے. ہمارے حضور جانتے ہیں بدر کے لڑائی میں کافر کہاں کہاں مرے گا, کون کافر کہاں مرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کر کے گئے تھے. صحابہ اکرام نے فرمایا, دوسرے دن جنگ ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا جو ابو جہل کے بارے میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکیر بنائے تھے, وہی لکیر کے اندر ہی ابو جہل کا لاش پڑا ہوا تھا. اچھا یہ قرآن کی آیت سے تم نے بتایا. کون کہاں مرے گا, ابو جہل کہاں مرے گا, حضور کو پتا ہے. بدر کے علاوہ پھر لوگ مرے ہی نہیں. تو ابو بتاؤ کون کہاں مرے گا, سب شامل ہے یا نہیں؟ کون کہاں مرے گا؟ قرآن کی آیات میں مرے تھے, اس کے بعد لوگ مرنے ہی بند ہو گئے. اس کا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا تو آخری چیز دودھ پیے گا.
तुझे बागी गिरोह ने कत्ल करेगा, तो तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला की मौत की कैफियत और शहादत की कैफियत और कल क्या खाएगा। पेट के बच्चे का कोई नहीं जानता है, तो ये देवबंद के बुजुर्ग लोग कैसे बताते हैं तेरे घर में लड़की होगा या लड़का? कौन बताता है? ये तुम्हारे पास हवाला भेज रहा हूँ, देखो। अच्छा, नहीं मुझे तो इनसे इस सवाल का जवाब ये मुनाफिक ना सिर्फ नबी के इल्म का ही इनकार करेगा। नबी के इल्म को माज़अल्लाह गंदा इल्म कहना, शैतान का इल्म कहना, लड़का जो बता रहे थे वही होता था। सिर्फ शैतान से तमसील देना, शैतान के बराबरी करना, शैतान से कम बताना, ये खबीसों की आदत है, देवबंदी खबीसों की। हम कहते हैं कायनात के अव्वलीन व आखिरीन का उलूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया है। तुम लोग हो खबीस तो तुम हो, तुम अल्लाह के नबी के लिए इल्म कुल्ली साबित कर रहे हो। कमबख्त कुल्ली कहाँ है? कुल्ली तो हमने नहीं कहा। कमबख्त बार बार कमबख्त कह रहे, तू सबसे बड़ा कमबख्त है, तू जवाब नहीं दे पा रहा है। नहीं, जब तुम्हें ये पता, जब तुम ये कह रहे हो कि सारी कायनात का इल्म है, सब कुछ बता दिया, कयामत तक बता दिया, फिर रह क्या गया उसमें? फिर क्या रह गया? वो सवाल जवाब ले, क्या गया जवाब ले। क्या गया? और फिर कुरान पूछ रहा हूँ, जो उसको पढ़ो, कैसे बता देते हो? आरिफ भाई आप चुप रह जाए। आरिफ भाई तीनों एक साथ बात न करे। वो हम कम बात करेंगे तो भी हमारा अकीदा हक साबित हो जाएगा, क्योंकि हमको ज्यादा बात करने उसके बारे में मैं उसको बोलने देंगे। हम अगर बताओ, ये साबित करो कि अल्लाह के नबी को इसका इल्म भी था कि कौन इंसान कब मरेगा और कौन इंसान क्या करेगा। और आपने कहा हाँ, तुम बोल के चुप हो जाओगे तो मैं बोलूंगा। गैब को आपने अल्लाह के नबी के लिए साबित कर दिया, हालांकि कुरान नबी करता है। 5 चीजों का इल्म कोई नहीं जानता। ये क्या है? 5 चीजों का इल्म कोई नहीं जानता, उसमें नबी के इल्म की नफी हो गई तुम्हारी बात। बताइए। अरे बात हो गई, जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूँ कि अबू जहल कहाँ मरेगा, हुजूर ने बताया, कुरान बता रहा है। अच्छा। कल कौन कहाँ मरेगा, कौन कहाँ चुप हो जाना हरामजादा, चुप हो जा। कब से बोल रहा मैं बोलूँ तो चुप, मैं बोलूँ चुप होके सुन। तू बोलता है तो मैं चुप होके सुनता हूँ। पूरी कायनात को बताया कौन इंसान कहाँ मरेगा, ये बताया। कौन में क्या है, कौन कहाँ मरेगा? हाँ, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साअह व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा। नबी को तो इनका इल्म नहीं है। कितना बेवकूफ, कितना जाहिल है, गधा है ये। जब मैं बोलता हूँ उसी वक्त वो बोलता है, साला खबीस हरामजादा। ये कह रहा हूँ, बोलने पहले जो आयत पढ़ रहे हैं और जिन उमूर गैबिया का जिक्र इस आयत में, नबी को तो नहीं है इन चीजों का इल्म। बताओ ना। मैं 2 मिनट बोलूंगा, 2 मिनट के अंदर नहीं बोलना बीच में। बोलने देगा 2 मिनट? मेरे सवाल का जवाब दे। मैं 3 मिनट बोल ले। 2 मिनट तो 3 मिनट बोल ले। चल 2 मिनट मुझे बोलने दे। 3 मिनट बोल। 5 चीजों का जिक्र किया गया है, वो 5 चीजें नबी को मालूम नहीं है। जब वो नबी को मालूम नहीं है तो नबी के लिए उनका इल्म आप कैसे साबित करेंगे? और जब आप साबित नहीं करेंगे तो आपका जो दावा है नबी को हर चीज का इल्म है, आपका वो दावा टूट गया। नबी को हर चीज का इल्म नहीं, अगर हर चीज का होता तो फिर इनका इल्म भी होता, नबी को कयामत का इल्म भी होता। बताओ, कयामत के बारे में जब पूछा, साहिल ने कयामत के बारे में पूछा आपसे, कयामत कब आएगी, तो आपने कहा मल मसूल अन्हा बिआलम मिन साहिल। मसूल अनहा साहिल से ज्यादा नहीं जानता उसके बारे में। आपने तो नफी कर दी इल्म की, और आप कह रहे हो कि हर चीज का इल्म है, तो कयामत का इल्म नहीं है। इसी तरह वही नज़िल गैस, बारिश का इल्म नबी को नहीं है, अल्लाह को मालूम है। इसी तरह कौन इंसान कहाँ मरेगा, कौन इंसान क्या कमाएगा, अच्छाई या बुराई, नबी को इल्म नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो नबी को मालूम नहीं है, और आप इस उसमें लगे हुए हैं कि नबी के लिए हर चीज का इल्म साबित किया जाए। अरे भाई, जिन चीजों के इल्म अल्लाह ने दिया, ठीक है, हम मानते हैं वो उलूम बहुत ज्यादा है। कायनात में आपके बराबर किसी को इल्म नहीं है, आपसे बढ़कर भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें वो आपके भी इल्म में नहीं है। कयामत का इल्म नहीं है आपके इल्म में, और इंसान कब मरेगा नहीं है आपके इल्म में, तो आप कैसे साबित करेंगे ये मुझे बताएं। देखिए, मैं खामोश होकर आपकी बात सुन लिया। हाँ, मैं खामोश होकर सुनूंगा। हाँ, मेरी बात का जवाब दे बस। चुप, वही तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ। तुम कुरान में तो कुरान की आयत से बीच में एक लफ्ज भी नहीं आनी चाहिए। मैं प्यार से बोल रहा हूँ, इज्जत से बात करूंगा।
تم کو اگر عزت پیاری ہے عزت سے میں بات کروں گا, تم بھی احترام سے بات کرنا, بولے اب میرے سوال کا بیچ میں جواب لفظ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, ہاں میں بول رہا میں ہوں, کیا سنو کہہ رہا ہوں, سوال کا جواب دیں. سوال کا جواب دے رہا ہوں, سنو. جو آیات میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں مرے گا, کون کہاں مرے گا, یہ کون میں ہر انسان شامل ہے, ہر انسان شامل ہو گئے, لیکن حدیث میں ثابت ہے ابو جہل کہاں مرے گا. تو اب جب تم اس میں تعویل کر رہے ہو کہ ابو جہل کہاں مرے گا حضور جانتے تھے, تو اس آیات سے استدلال تمہارا بیکار ہو گیا, کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ جسے دیتا ہے وہ جانتا ہے کون کہاں مرے گا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ابو جہل عتبہ شیبہ کہاں مرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. تو اس میں یہ آیات سے جو دلیل دینا تمہارا استدلال باطل ہو گیا, کیونکہ تم خود مان رہے ہو ابو جہل کہاں مرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے. جی پتا بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہو, کچھ پتا بھی, میں مان رہا ہوں یہ چیز, آپ مان رہے ہیں یہ چیز, تو حدیث میں نہیں ہے ابو جہل کہاں مرے گا حضور نے بتایا, یہ حدیث میں نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ کہا اس آیت میں 5 چیزوں کا علم نبی کو نہیں, تو آپ کا یہ دعویٰ نبی کو ہر چیز کا علم ہے, وہ دعویٰ ٹوٹ گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم نبی کو نہیں, تو ابو جہل کہاں مرے گا حضور کو تھا یا نہیں؟ 5 چیزوں کا علم نبی کو اس میں میں بول رہا ہوں, میرے سوال یہ ہے ابو جہل کہاں مرے گا حضور کو خبر تھا یا نہیں تھا؟ اچھا چکما دینا چاہتے, میں بتاتا ہوں, میں سمجھاتا ہوں. ابو جہل کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کہاں مرے گا. اچھا, تمام کفار کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ کہاں کہاں مریں گے, یا صرف ابو جہل کے بارے میں بتایا؟ ابو جہل کے بارے میں بتایا, اور اس کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں بتایا نا. ابو جہل وہ تم کفار مکہ سرداران مکہ کہاں کہاں مرے گا, بدر کے جنگ بدر کا نقشہ, جنگ بدر کا نقشہ بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ارے ابو جہل کے علاوہ بتا, ابو لہب کے بارے میں بتایا کہاں مرے گا. ابو جہل جنگ بدر میں کون کون کفار کے سردار تھے, سرداران کفار کہاں کہاں مریں گے, سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ بتایا تھا. عقبہ بن ابی معیط مکہ کا نالائق امیہ بن خلف کہاں مرے گا, یہ بتایا تھا نبی نے. بدر کے نقشہ کے بارے میں بتا رہا ہوں میں, بدر کے نقشہ پورے دنیا میں 800 کروڑ انسان تمہارے علم میں نہیں ثابت ہوا نا, آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا اس سے. جتنا ابھی تمہارے دعویٰ باطل ثابت ہوا. ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ جسے دیتا ہے وہ جانتا ہے, اور اللہ نے نبی کو دیا اس لیے نبی جانتے ہیں. سب کچھ جانتا ہے کیا؟ ارے وہ اتنا ہی تو جانتا ہے, وہ سب کچھ تو نہیں جانتا نا. تو اتنا کتنا, اتنا ہی تو جانتا ہے جتنا اللہ دیتا ہے. سب تو نہیں جانتا. اللہ نے جتنا دیا وہی حدیث میں بیان ہے, جتنا اللہ نے دیا وہ حدیث میں بیان ہے. ما کانا وما یکون, جتنا اللہ نے دیا, اللہ نے دیا ہے آپ کو, جتنا اللہ نے نبی کو دیا ہے وہ ہے ما کانا وما یکون. اللہ نے جتنا دیا ہے وہ ہے ما کانا وما یکون. میں نسائی شریف کی حدیث بتا رہا ہوں کہ معراج میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب خاص میں پہنچے, قرب خاص میں پہنچے, میں حدیث بتا رہا ہوں, نالائق بول مت, ابھی بار بار بولتا ہوں, میں بات مکمل کر کے تجھے بولوں, میں جتنا بولوں گا نا اس سے زیادہ تجھے بولوں گا. اس لیے بول رہا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں. میں بول رہا ہوں حدیث مکمل تو ہونے دے. ہر بندے کا علم آ گیا نا جی, ما کان ما یکون میں ہر بندے کا علم آ گیا نا کہ ہر بندہ کہاں مرے گا. ہاں آ گیا. تو بتاؤ, عقبہ بن ابی معیط اب ہر کسی کا بتانا ضروری نہیں ہے نا, آ گیا. سارے تفصیل نہیں ہے, ساری تفصیل نہیں ہے. جب حدیث سے ثابت ہو گیا ما کانا وما یکون میں سب آ گیا, سب کچھ آ گیا. لیکن نبی نے جتنا جب بتایا, نبی کو علم تھا, جتنا ضروری تھا اتنا بتایا, جتنا ضروری نہیں تھا اتنا نہیں بتایا. نبی کو علم تھا, اور حدیث سے ثابت ہے. نسائی حدیث تو پڑھنے نہیں بتایا, حدیث تو پڑھنے دے, کیسے پتا چلے گا؟ حدیث کو پڑھنے دے, حدیث پڑھنے دے. آپ یہ کہہ رہے ہو آپ جتنا ضروری تھا, آپ ایک اور الزام لگا رہے ہو. سنو دھیان سے, ایک اور الزام لگا دیا آپ نے نبی پر.
آپ اگر جتنا ضروری تھا وہ بتایا، جو ضروری نہیں تھا وہ نہیں بتایا، اس کا مطلب چھپا لیا، نبی نے خیانت کی، تم لوگوں نے نبی پر خیانت کا الزام لگا، کچھ نہیں بکواس۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے دو طرح کا علم دیا گیا، گندی زبان سے بولنے نہیں دے گا، اس لیے تو جب پیار سے بولتا ہوں سننا چاہتا، پہلے زبان صاف کرو اپنی، تو بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ جب میں ایک بار بولتا ہوں کہ میں جب بولوں چپ ہو کے سن، تو بولے گا میں چپ ہو کے سنتا ہوں، دینے کی عادت ختم کرو، تو بولنے کیوں نہیں دے رہا ہے؟ کا علاج کراؤ، پھر مناظرہ کرنے تو بولنے کے کیوں لیے نہیں دے رہا ہے؟ بکواس مت کرو، نہیں ہے تمہارے، الزام کیوں لگایا؟ دیو کا بندہ جواب نہیں دیا، دیو کا بندہ تو توبہ کب کرے گا؟ دیوبندیت سے توبہ کب کرے گا؟ دوسرا الزام یہ لگایا علماء دیوبند پر، ارے کافر دیوبندیت سے توبہ کب کرے گا؟ شیطان کا علم زیادہ ارے مانتے کافر ہیں، دیوبندیت سے توبہ کب کرے گا؟ علماء کافر دیوبندیت سے توبہ کب کرے گا؟ کہ شیطان کا علم زیادہ ہے۔ نمبر 3، آپ نے الزام لگایا دیوبندیت نبی سے پر توبہ کہ کب کرے گا؟ نبی کو ہر چیز کا علم ہے، تو میں یہ کہتا ہوں ہر چیز کا علم ہے تو 5 چیزوں کا علم کہاں گیا؟ ان کا علم تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا بعض ضروری باتیں بتائی، بعض نہیں بتائی، اس پر آپ نے خیانت کے 5 الزامات تو نے لگا دیے، پہلے توبہ کر، اپنی زبان کو صحیح کر، پھر مناظرے کے لیے مجھ سے گفتگو کرنا، ٹھیک ہے نا؟ دیو کا بندر تھوڑا میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس علم نہیں ہے، میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 2 طرح کا علم دیا گیا، ایک علم میں سب کو بیان کرتا ہوں، اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، اور 2 طرح کا علم دیا گیا، ایک میں بیان کرتا ہوں، دوسرا جو دیا گیا وہ میں بیان نہیں کرتا، اگر بیان کروں تو میری گردن اڑ جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نبی نے 2 طرح کا علم دیا، ایک میں بیان کرتا ہوں، دوسرا میں بیان نہیں کرتا۔ تو بیان نہیں کرنا خیانت ہے کیا؟ جتنی ضروری ہے مسائل ہیں، عقائد ہیں، وہ بیان کرنا، اور جتنے رموز و معرفت ہیں وہ بیان کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بعض صحابی کو حضور نے فرمایا یہ اس وقت بیان نہیں کرنا، بعد میں بیان کرو۔ اور جب اسلام کا اعلانیہ اسلام کا پرچار نہیں کرنا تھا، اس وقت بعض صحابہ جو کلمہ پڑھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے فرمایا ابھی اسلام کو چھپا کے رکھو، ابھی بیان مت کرو۔ تو حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کا علم دیا ہے، بعض بیان کرنا، بعض بیان نہیں کرنا، حضرت ابو ہریرہ سے ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ دیوبندی خبیث کہہ رہا ہے کہ بیان نہیں کرنا یہ خیانت ہے، معاذ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت کی باتیں امت کے لیے جتنا ضروری تھا سب چیزیں بیان کر دیا، اور جتنا اللہ و رسول کے خاص جو رموز و معرفت ہے، جیسا حروف مقطعات کا علم ہے، حروف مقطعات کا معنی ہم کو پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ حروف مقطعات کا علم یہ جواب نہیں دے پائے گا، پوری دیوبند کی ذریت اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کا معنی ہمیں نہیں بتایا۔ تو الزام تو یہ لگا رہے ہیں، یا تو یہ کہہ رہے ہیں حروف مقطعات کا علم حضور کو بھی نہیں ہے، اگر حضور کو بھی نہیں ہے تو پورا قرآن کا علم حضور کو نہیں ہے، معاذ اللہ ادھورا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں پورے کائنات کے ہر چیز کا علم اللہ نے نبی کو دیا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ نسائی شریف کی حدیث جو یہ خبیث پڑھنے نہیں دے رہا تھا، اس حدیث میں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں قرب خاص میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے دست قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھا، اور حضور نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جب اللہ تعالیٰ کی دست قدرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھا گیا، اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے علوم فعلمت، فا جو ہے نا یہ فوراً کے معنی میں ہے، فعلمت ما فی السماوات، اسی وقت میں جان گیا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ میں نے جان لیا۔ جب معراج میں ہی جو کچھ تھا سب جان لیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی آپ کے درجات روز بروز آپ کے شان میں، آپ کے رتبہ میں، آپ کے علوم میں، معرفت میں
دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. جب پہلے معراج میں ہی سارے چیزیں جان لیے اور اس کے بعد اضافہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا. نبی سے اللہ نے علم چھینا نہیں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے دیوبندیوں کا عقیدہ سراسر باطل اور گمراہانہ عقیدہ ہے. دیوبندی نبی کا دشمن ہے. نبی کو کم علم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. ان بیوقوف خبیثوں کو پتہ نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے اکابرین کو پتہ چلتا تھا ماں کی پیٹ میں کیا ہے. ان کے اکابرین کو پتہ چلتا تھا کون کہاں مرے گا، لیکن نبی کو پتہ نہیں تھا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کیونکہ یہ نبی سے زیادہ اپنے اکابرین کو اپنے جاہل اور کافر مولویوں کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان خبیثوں پر.